بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ خاتم النبیین۔ میرے دیش کے لوگوں، آج جو شخصیت نظریہ پاکستان میڈیا ہاؤس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری قوم میں ایسے افراد موجود ہیں جو اپنی زندگی میں جد و جہد کی مثال آپ رکھتے ہیں۔ ان کا قانون کا علم اپنی جگہ پر قابل فخر، ان کی انسانیت کے تقاضے اپنی جگہ پر قابل فخر، ان کی سیاسی سوچ اپنی جگہ پہ قابل فخر، اور ان کا اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا اور لاہور ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری کی حیثیت سے دن رات کام کرنا تمام وکلا کے لیے اور تمام جوڈیشری کے لیے بھی قابل فخر ہے۔ میری مراد ہے جناب محترم خواجہ محسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم جناب ایک سوال کرتے ہیں کہ جناب والا آپ ہمیں سادہ سے الفاظ میں بتا دیجئے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، اس کے حاصل کرنے سے ہم نے کیا کچھ پایا اور اس کو پس پش ڈالنے سے ہمارے کیا قومی نقصان ہوئے۔ اس کی روشنی میں عدلیہ کیسی ہونی چاہیے، نظریہ پاکستان کی روشنی میں وکلا کا کردار کیسا ہونا چاہیے، نظریہ پاکستان کی روشنی میں قوم کو یکجہتی کی فضا میں کس طرح سے عظیم قوم بننا چاہیے، اور نظریہ پاکستان کی روشنی میں اداروں کو کس طرح سے عزت پانی ہے۔ جناب خواجہ محسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات کو اس بات سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے۔ نظریہ پاکستان سب سے پہلے جب قائد اعظم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے نظریہ پاکستان سے پہلے دو قومی نظریہ دیا کہ اس ملک مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو الگ کرنے کے لیے سب سے پہلے دو قوموں کا ایک نظریہ دیا، جس کے تحت انہوں نے پاکستان کا ایک تصور پیش کیا کہ پاکستان جو ہے اس کا تصور کیا ہوگا اور وہ کس طرح قائم ہوگا اور اس کو قائم کرنے کے پیچھے مقاصد کیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح تو خوش قسمتی سے کامیاب ہو گئے پاکستان بنانے میں، اور انہوں نے اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر نظریہ پاکستان کی جو بنیاد رکھی، اس کو 14 اگست 1947 کو انہوں نے وہ جو خواب دیکھا اس کو کمپلیٹ کر لیا۔ مگر بدقسمتی سے بانی پاکستان کو وہ وقت نہیں مل سکا جس سے وہ پاکستان کی جو بنیاد انہوں نے رکھی تھی اس بنیاد کو اور مضبوط کر سکتے۔ پاکستان کا جو نظریہ تھا، اس نظریے کا مقصد یہ تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ ریاست ہوگی مسلمانوں کی، اور اس میں تمام اقلیتوں کو بھرپور جو ہیں اپنے اختیارات دیے جائیں گے کہ وہ اپنی زندگی اپنے مذہب اور فقہ کے مطابق گزار سکیں۔ مگر بدقسمتی اسی وقت سے سٹارٹ ہوگی جب 1948 میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہی یہ تھی کہ یہاں پہ سب کو انصاف ملے گا، یہاں پہ سب کے لیے ایکول رائٹس ہوں گے، تمام اس ملک میں غریب اور امیر کوئی نہیں ہوگا۔ بیسکلی نظریہ پاکستان وہ نظریہ تھا جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطاب میں جب خطاب کیا اور اس میں کہا کسی عربی کو اجمی پہ کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوگی، اس بیس کو لے کے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اور پاکستان بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے۔ یہ ملک بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے۔ بے شک یہ ملک ان کی پیروی کر رہا ہے اور تا قیامت کرتا رہے گا، مگر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ ملک کا خواب نظریہ پاکستان کی بیس کیا تھی؟ بیس وہی تھی جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ بیس یہ تھی کہ ہم پاکستان میں سب کو ایکول رائٹس دیں گے، امن و امان کی صورتحال اس ملک میں سب کے لیے ایک جیسی ہوگی، یہاں پہ عورت کو اس کے پورے حقوق ملیں گے، یہاں پہ مطلب اس ملک کا نظریہ یہ تھا کہ یہ پورا اس ملک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس ملک کا نظریہ رکھا گیا تھا۔
بدقسمتی، میں بار بار یہ لفظ اس لیے بدقسمتی بولتا ہوں کہ اگر اس ملک میں قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کو وقت مل جاتا تو آج یہ ملک کسی یورپ کے یا سپر پاور سے کم نہ ہوتا۔ آج بھی اگر ہم نظریہ پاکستان جس کی بنیاد پہ یہ ملک قائم کیا گیا، اگر ہم اس تمام چیزوں پہ آج بھی عمل درآمد کرنا شروع کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک کسی بھی سپر پاور سے کم ملک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو تمام نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس ملک میں تمام ویدرز ہیں۔ جو باہر کے ملک والے ہیں وہ گرمی کو ترستے ہیں، گرمی آپ کو کتنی قسم کی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ سردی یہاں پہ بہار خزاں، اس ملک میں ویدر سارے ہیں۔ اس ملک میں اگر آپ ٹرائبل ایریاز میں جائیں، ناردرن ایریاز میں جائیں تو وہ خوبصورتی جو آپ کو سوئٹزرلینڈ اور یورپ میں ملتی ہے وہ آپ کو آپ کے نہران کا خان ہنزا میں ملتی ہے۔ یہ تمام نظریہ جو تھا جس کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی تھی، اس کا مین مقصد یہ تھا کہ تمام لوگوں کے رائٹس ایک جیسے ہوں گے۔ جب آپ کی جو جتنی پچھلی حکومتیں ہیں انہوں نے اس طرح اس ملک کو سرو نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں کہ جس ویژن کے تحت قائد اعظم محمد علی جناح نے اور علامہ اقبال نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا، اگر آج بھی ہم اس ویژن کو اڈاپٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں تمام قسم کی نعمتیں ہیں، ہم اس ملک کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، اور اس ملک کو جو سہانا خواب علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے دیکھا تھا اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ آج خوش قسمتی سے جوڈیشری ٹریک پہ باقی ادارے بھی سرو کر رہے ہیں، مگر ہم نے ایک ہی اداروں پہ یا ہم نے ایک ہی ادارے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا۔ ہم نے جس ادارے کا جو کام ہے ہم نے اس ادارے سے وہ کام لینا ہے۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد کے اوپر کام کرنا ہے۔ جس دن ہم نظریہ پاکستان کی بنیاد پہ آ جائیں گے ہم اس دن اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے انیشیٹو لینے چاہیے جیسے سردار صاحب نے یہ میڈیا ہاؤس قائم کر کے مجھے آج بلا کے اپنے خیالات کا موقع دیا کہ میں بتا سکوں اس میڈیا ہاؤس کے ذریعے لوگوں تک۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میڈیا ہاؤسز اور سردار صاحب جیسے لوگوں نے جنہوں نے نظریہ پاکستان کو بیس بنایا ہے، ایکچولی ان کا مقصد یہ ہے کہ جنریشن جو نیو جنریشن ہے ان کو بتایا جائے کہ نظریہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے۔ نظریہ پاکستان کی اہمیت بتانے کے لیے ہمیں لوگوں کو 23 مارچ کا مقصد بتانا پڑے گا، ہمیں 14 اگست کا مقصد بتانا پڑے گا۔ 23 مارچ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس دن چھٹی جو ہے وہ سیلیبریٹ بچوں کے ساتھ جا کے پارکس میں کریں۔ 14 اگست کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ناردرن ایریاز میں جا کے چھٹی انجوائے کریں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نیو جنریشنز کو بتائیں کہ یہ ملک کس نظریے کے تحت قائم ہوا تھا، اور اس ملک کا نظریہ بتانے کے لیے ہمیں ان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں، ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں کہ ہم اپنی جنریشنز کو، نیو جنریشنز کو بتائیں کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد کیا تھی، یہ ملک کس نظریے کے تحت قائم ہوا، اور انشاءاللہ اسی نظریے کے تحت یہ ملک تا قیامت قائم رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔